بادشاہی مسجد چترال، آئیے دیکھتے ہیں۔ بادشاہی مسجد چترال انتہائی خوبصورت اور ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ جس طرح پاکستان کی باقی بڑی اور تاریخی مساجد ہیں، اسی طرح اس مسجد کو بھی ایک خاص تاریخی مقام حاصل ہے۔ جیسے لاہور کی بادشاہی مسجد 1673 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے بنائی، اسی طرح اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1919 میں ہوا اور 1924 میں یعنی کہ 5 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کر لیا گیا۔ اس کو اس وقت کے یہاں کے بادشاہ جناب شجاع الملک نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد ان کی اسلام دوستی اور علم دوستی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اگر ہم اس کی طرز تعمیر کی طرف دیکھیں تو مین گیٹ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک اس وقت کی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ مین گیٹ سے جب آپ انٹر ہوں تو آگے جو چاروں طرف کورڈ ٹیرس کو کراس کرنے کے بعد آگے مسجد کا دالان آتا ہے۔ مسجد کے ایک طرف 2 خوبصورت مینار ہیں، جبکہ دوسری طرف 2 گنبد نما آرچز ہیں جو کہ پہاڑوں کے دامن میں جب ان کو دیکھا جائے تو انتہائی دلکش نظارہ پیش کرتی ہیں۔ مقامی گائیڈز نے مجھے بتایا کہ جو بھی اس وقت مسجد کی تعمیر نظر آ رہی ہے یہ اسی وقت کی تعمیر کردہ ہے، اس میں بعد میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ہاں، کچھ جگہوں پہ جہاں پہ کبھی تھوڑی بہت رینوویشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ساتھ کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جو سر شجاع الملک مہتر ریاست چترال نے 10 فروری 1924 کو اس مسجد کی تعمیر کے تکمیل کے موقع پر تحریر کی تھی۔ اصل میں یہ تحریر فارسی میں ہے جو آج بھی موجود ہے، مگر یہاں پہ اردو میں اور انگلش میں اس کا ترجمہ کر کے لکھا گیا۔ تعریف اور شکر گزاری اس ذات کے لیے لائق ہے جس نے مجھ جیسے گناہگار کو اس مسجد کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سال 1919 میں اس کی تعمیر رکھی گئی۔ بنیاد رکھنے کے 2 سال بعد حج بیت اللہ شریف، زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شام و عراق میں انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ سال 1924 عیسوی میں مسجد سعید کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ میرے پاس وہ زبان نہیں جو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو، کیونکہ میرا مقصد رضائے الہی کے سوا اور کچھ نہیں، اس لیے حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار اور دعا گو ہوں کہ اس عمل کو شرف قبولیت بخش کر میرے گناہوں کی بخشش کا سامان کیا جائے اور اس عبادت کو دیر تک محفوظ اور سلامت اور قائم رکھے۔ آمین
یا رب العالمین۔ نیک کردار مومنوں سے جو اس مسجد میں عبادت کی سعادت حاصل کریں، استدعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ فقط شجاع الملک، مہتر، ریاست چترال، 10 فروری 1924۔ یہ وہ تحریر تھی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی۔ وہ اصل میں فارسی میں تھی، مگر اس کا ترجمہ کر کے یہاں پہ تحریر کیا گیا۔ مسجد کے اندر قرآن پاک کی کلاس ہو رہی ہے، جہاں پہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اساتذہ کرام سے پیش کی اجازت کے ساتھ اندر چلتے ہیں اور کلاس کا ماحول دیکھتے ہیں اور کچھ باتیں قاری صاحبان سے بھی کرتے ہیں۔ عیسوی میں اس وقت کے جو کنگ تھے مختار شجاع الملک، اس نے رکھی تھی۔ اس کی تعمیر 1924 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اسلام جو مذہب ہے، اس کا مطلب ہی امن ہے۔ امن کا پیغام اسلام کا مذہب دیتا ہے لوگوں کو۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے لوگوں کو کہ آپ امن رہیں ہر معاملے میں۔ جیسے لوگ مسجدوں کے مدارس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، اس میں بچوں کو اس طرح کے کام سکھائے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ اسلام جو تعلیم ہمیں دیتی ہے اور قرآن جو تعلیم دیتا ہے، یہ صرف کیا امن کا پیغام دیتا ہے۔ جہاں بھی مسلمان ہے وہ کیا ان لوگوں کو اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اس سے معاف کریں۔